تو یہ جو فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل، تسبیح پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، تحلیل پڑھتا ہے، تحمید پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، اپنی قضا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرتا ہے، تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتا ہے، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کراتا ہے، راستے میں گری پڑی چیز کو ہٹاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیک عمل ہو سکے. تو ان 10 دنوں میں اگر کسی کو کسی نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ عمل اللہ تعالی شانہ کو اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی 350 دنوں میں اگر کوئی اچھا عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، لیکن چونکہ 10ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے 10ویں ذوالحجہ کو باقی اعمال کے لیے تو وہی فضیلت رہے گی، صرف روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ 10 دن جو ہے ذوالحجہ کے، ان میں سے 10ویں ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن چونکہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے باقی 9 دنوں میں سے جس دن میں بھی اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اگر کوئی 9 دن کا روزہ رکھے تو 9 سال کا ثواب، اور 10 سال تک اگر ایسا کرتا رہا تو 90 سال کا ثواب. 90 سال کی تو بہت کم لوگوں کی زندگی ہوتی ہے. اور یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں سے جس رات میں بھی کوئی عبادت کرتا ہے، چاہے نفل نماز میں مشغول ہو جائے، چاہے تلاوت میں مشغول ہو جائے، چاہے ذکر میں مشغول ہو جائے، چاہے دعا میں مشغول ہو جائے، تو اس کا یہ عبادت میں مشغول ہونا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اللہ تعالی شانہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. رمضان المبارک عطا کرتے ہیں، رمضان المبارک چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا گیا، غفلت میں چلا گیا، شوال اور زیادہ غفلت میں، ذوالقعدہ اور زیادہ غفلت میں. یا یہ کہ رمضان المبارک تو اچھا گیا لیکن نفس اور شیطان نے غلبہ کیا اور شوال غفلت میں گزرا. رمضان کا جو جوش ہے وہ 15 شوال کو ختم ہو گیا، اب گناہوں کی زندگی شروع ہو گئی. اور ذوالقعدہ میں بھی پیٹ بھر کر اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کو تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا کہ نالائق، ابھی ابھی تجھے اتنی رحمتوں والا میں نے تجھے مہینہ دیا اور اس میں تیرے سارے گناہ میں نے مٹا دیے، میں نے بہانہ بنایا رمضان کو، اور پھر تو جیسا تھا ویسا ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ پھر گندا ہو گیا ہے تو ذوالحجہ کے 10 دن اور ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، کوشش کیجئے کہ یہ جو دن گئے ہیں ذوالحجہ کے، ان میں خوب عبادت کرو، خوب عبادت کرو اور روزے بھی رکھنے کی کوشش کرو. اور جو لوگ کام کرتے ہیں، جن کے لیے کام کے ساتھ روزے رکھنا مشکل ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، آخرت کی لالچ پیدا ہو جائے، آخرت کی گریڈ پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. روزے کے ساتھ بھی دن گزر جائے گا، روزے کے بغیر بھی دن گزر جائے گا.
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. یہ کل 9 دن 10 دن پورے ہو جائیں گے. روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اگر کام کاج کے ساتھ مشکل ہے تو سنیچر اتوار آ رہا ہے، سنیچر کو روزہ رکھیے، اتوار کو روزہ رکھیے. اور کام کاج کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھیے. اور دن اور رات میں عبادت خوب کیجیے. اللہ تعالی شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. رمضان المبارک کے اخیری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. اخیری عشرے میں عبادت کرنی پڑتی ہے، 9 راتیں 10 راتیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہوگی. یہاں تو یہ ہے کہ 10 کی 10 راتیں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت شب قدر کی طرح ہے. اس لیے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت پھر 2 نفل پڑھو، 2 نفل کے ساتھ اور 2 نفل ملا کر اوابین کر لو. اور کھانے پینے سے اگر روزہ نہیں ہے تو مغرب سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ اور مغرب سے عشاء مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ. عشاء میں جلدی آ جاؤ. اگر روزہ ہے افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مغرب عشاء کے بعد عشاء سے پہلے جلدی آ جاؤ. سکون سے عشاء پڑھو. عشاء کے بعد بھی جتنی دیر تک ہو سکے بیٹھو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. تہجد کے لیے اٹھ سکے تو تہجد کے لیے اٹھو. دن میں رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو جیسے رمضان المبارک میں کرتے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ سے دعا کرو گے، اے اللہ جیسے آپ ابھی ہمیں توفیق دے رہے ہیں، یہ 10 دن کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں توفیق دیتے رہیے، خاص طور پہ ان کاموں کی جو ضروری ہے، فرض ہیں، واجب ہیں، حرام سے بچنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے. اور جس طرح نیک اعمال اچھے اچھے کام کرنا یہ نیک عمل ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی نیک عمل ہے. تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ 9 ذوالحجہ تک، عرفہ کے دن تک جتنے روزے ہم رکھ سکیں روزے رکھنے ہیں. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں جتنی عبادت ہو سکے وہ عبادت ہمیں کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جتنا عمل اللہ تعالی شانہ کو محبوب ہوتا ہے اتنا اور کسی دن میں نہیں. اس لیے عبادت بھی کرو اور بکثرت تم اس تسبیح کو بڑھو. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ. لیکن اگر کسی کا حافظہ قوی ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا ہے اس طرح کرنا چاہے تو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس کو بکثرت پڑھو. تو کم سے کم دن میں 1 تسبیح ہو جائے، رات کو 1 تسبیح ہو جائے، دن میں 2 تسبیح ہو جائے، رات کو 2 تسبیح ہو جائے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت سے بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. دیکھو کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ کی عبادت خوب کرنی ہے، بڑھا دینی ہے عام دنوں سے زیادہ، اس لیے کہ یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر بکثرت پڑھنا ہے. تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ان 10 دنوں میں سے پہلے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں کے روزے رکھنے ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت بھی کرنی ہے، تاکہ دو عمل الگ الگ ہو جائے، ایک تو روزے کا عمل اور دوسرا اتباع نبوی کا عمل۔ پر ان دنوں میں بھی 9 ذو الحجہ جو ہے عرفہ کا دن، وہ اور زیادہ مبارک ہے۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے، پاسٹ 1 سال کے اور فیوچر 1 سال کے، کمنگ ایئر کے چھوٹے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب، نمبر 2 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور نمبر 3 پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر 9 دن کے روزے ممکن نہ ہو تو عرفہ کا دن تو کسی کا نہ چھوٹے، عرفہ کا دن تو کسی کا نہ چھوٹے۔